جی ویورز آداب، راشد جاوید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے، فیول پرائسز بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں، 30 روپے ایک دفعہ پھر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب 1 لیٹر پیٹرول آپ کو 211 روپے میں ملے گا۔ جی ویورز، یقینی طور پہ یہ عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، بالکل میں اس کو زیادتی کہوں گا۔ میں اس بات پہ نہیں کسی کو بھی ڈیفینڈ کر رہا کہ یہ کون سی گورنمنٹ مجبوری میں کر رہی ہے اور کون اس کی اصل ذمہ دار ہے۔ سارے سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں، جس نے آج تک پاکستان پہ حکومت کی، چاہے وہ سیاستدان تھے یا چاہے وہ ڈکٹیٹرز تھے، سب کا اس گناہ میں حصہ شامل ہے، سب کا اس گناہ میں حصہ شامل ہے کہ آج ہم معاشی طور پر انتہائی ریورس گیئر میں چلے گئے ہیں اور ہماری حالت بڑی دگرگوں ہو گئی ہے۔ رب کریم سے تو دعا ہے، لیکن ساتھ ہی عوام سے بھی التجا ہے اور سیاستدانوں سے بھی التجا ہے کہ مل کے اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے جو قربانی ہو سکتی ہے وہ دے، خدا کے لیے اس ملک کو سنبھال لیں، اس سے پہلے کہ ترکی یا سری لنکا والی نوبت ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ انڈین روپی دیکھیں، میرے بچپن میں 2 انڈین روپیز کا ایک پاکستانی روپی آتا تھا، اور آج آپ دیکھیں تقریباً 2.5 روپے کا ایک انڈین روپی ملتا ہے۔ تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ کون اس کے ذمہ دار ہے؟ اس کا تعین جو ہے وہ میں نے کیا کرنا ہے جی؟ سب جانتے ہیں جن لوگوں نے قرضے لیے اس ملک کو دلدل میں پھنسا دیا ہے اور اس ملک کو تباہ کر دیا، اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، یہ پانچوں جو ستون ہیں اس کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی بری الذمہ اس سے نہیں ہے۔ سب نے اپنے مفادات دیکھے ہیں، اپنے کاروباروں کو سب نے پھیلایا ہے اور ترویج دی اور ترقی دی ہے، اور ملک کا نہیں سوچا۔ افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ آج پاکستان ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ ڈالر بھی 200 روپے سے تجاوز کر گیا ہے، 1 ڈالر، اور اسی طرح پیٹرول 1 لیٹر جو ہے وہ بھی عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے، 211 روپے پہ پہنچ گیا ہے۔ ویورز، اب بات یہ ہے کہ چند باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ آج پی ٹی آئی والے بہن بھائی جو ہیں وہ میرے زیادہ مطلب ہے کہ مخاطب ہوں گے، میں ان سے زیادہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت زیادہ وہ اس وقت غصہ کا اظہار بھی کر رہے ہیں، ڈپریشن کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دفعہ تو مسلم لیگ نون کے سپورٹرز بھی ایسی گندی گندی گالیاں اس گورنمنٹ کو نکال رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، بہت گندی گالیاں نکال رہے ہیں۔ اچھا چلے بات شروع کرتے ہیں، مسلم لیگ نون سے آغاز کر لیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی JUIF اور جو MQM ہے اور BAP، ان کو جس حالت میں معیشت ملی ہے، مریم نواز نے اپنے جلسوں میں واضح طور پہ کہا تھا کہ پچھلی حکومت کی غلطیوں کا اور بلنڈرز کا بوجھ نہ اٹھائیں اور توڑ دیں اسمبلیاں اور الیکشنز میں چلے جائیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہ اس وقت بڑا تاثر بھی تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی یہی پیغام دے رہی ہے کہ الیکشن کراؤ اور نکلو اس عارضی سیٹ اپ سے اور الیکشن کی طرف چلے جاؤ، نئے الیکشن کی طرف جاؤ۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ آصف زرداری، شہباز شریف اور ان کے بعد میں میاں نواز شریف صاحب اس مشاورت میں شامل ہوئے، اور انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم اس وقت معیشت کو چھوڑ دیتے ہیں، ملک کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 3 مہینے کے لیے آئے گی، وہ نہیں معیشت کو سنبھال سکے گی۔ یاد رکھیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ کوئی بھروسہ بھی نہیں کرتا۔ کہ کون سا ملک ہے جو کیئر ٹیکر ملک کے سہارے پاکستان سے کسی قسم کی بھی کوئی مطلب ٹریڈ کرے گا یا پاکستان کے ساتھ کوئی فائنینشیل ڈیلز کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نئی حکومت کو آنے دو، لیکن 3 مہینے میں آپ سوچیے، یہ 4 مہینے میں ملک کا کیا بنتا، ملک کہاں سے کہاں چلا جاتا، معاشی طور پہ مزید دلدل میں دھنس جاتے ہیں۔ اس لیے بہرحال حکومت نے سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے گورنمنٹ کرنی ہے، ہم نے اگلا 1-1.5 سال جو ہے وہ نکالنے، اور اس کے بعد انہوں نے جسے کہتے ہیں دل پر پتھر رکھو، اپنی سیاست کی بھی یہاں پہ قربانی بھی دی ہے، بالکل دی ہے، میں نیوٹرل بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے پیٹرول کی پرائسز IMF کے کہنے پر بڑھا دی ہیں اور بلا شبہ اپنی سیاسی ساکھ کی قربانی دی ہے، اسٹیک پہ آ گئے ہیں۔ اگر تو اگلے 3-4 مہینوں میں عوام کو کچھ تھوڑا سا ریلیف، کچھ سسٹم کی بہتری نظر نہ آئی، تو پھر عوام ان کے خلاف سڑکوں پہ ہوں گے اور بڑی بری طرح ان کو اقتدار کے حوالوں سے باہر اٹھا کر پھینک دیں گے۔ سب کو پھینکیں گے، یہ بھی آج میں بتا دوں آپ کو، سب کو پھینک دیں گے، کسی پر رحم نہیں عوام کرے گی۔ عوام اب غصے میں، عوام اب بکھری ہوئی ہے اور ہر ایک سے ناراض ہے عوام۔ اس وقت گورنمنٹ کو یہ چاہیے، خیر اس طرح وہ چل بھی پڑیں، فوری طور پر سادگی کا اعلان کر دیں، ملک میں سادگی کی ایک ایمرجنسی لگا دیں، کہیں کہ جی کوئی جو ملک کے باہر کے وزٹس ہیں ان میں زیادہ لوگ نہیں جائیں گے، میکسیمم 10 لوگوں کا وفد جائے، بس صرف 10 لوگوں کا وفد، زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو 5-6 جائیں۔ اس کے علاوہ اسی طرح کی اور کئی عیاشیاں جو ہیں ان کو ختم کرنی پڑیں گی۔ مرایات پر کٹس لگائیں، جو فیول ملتا ہے، جتنے بھی بیوروکریسی کو، گورنمنٹ آفیسرز کو فیول ملتا ہے، اس کی مقدار کم کریں،
کیونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جی کئی آفیسر جیسے اگر فیول کا کوٹا لیٹ سے مہینے کا 250 لیٹر، اور 250 لیٹر تو ان کا یوز نہیں ہوتا، ان کا یوز ہوتا ہے لیٹ سے 120 130 لیٹر، اور باقی کیا کرتے ہیں یہ بیچ دیتے ہیں پیٹرول، اپنے کارڈ سے بیچ دیتے ہیں اور پیسے کھڑے کر لیتے ہیں۔ تو اس کرپشن کو روکنا ہوگا، اس کا یہی طریقہ ہے کہ پیٹرول کی لمٹ ہی بے حد ریزنیبل کر دیں، ایک دن کا 4 لیٹر دیں بس۔ میں نے خود ایک دن کا 4 لیٹر یوز کیا ہوا ہے۔ میں اسلام آباد میں ہوتا تھا، ایک سرکاری ادارے میں گریڈ 18 کا میں آفیسر تھا، مہینے میں ایک دفعہ لاہور کا چکر بھی اپنی کار پہ لگا لیتا تھا، 120 لیٹر باس 2 انف، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی پابندیاں، اس طرح کی سینکشنز لگانی پڑیں گی۔ اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف۔ میرے پی ٹی آئی کے بعض بہت ہی اچھے دوست ہیں جو پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں دل و جان سے، عمران خان کے مطلب وہ قدر بھی کرتے ہیں، مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ آپ کوئی پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں بولتے، پی ٹی آئی کے لیے بھی کبھی کوئی اچھی بات کرتے ہیں۔ تو چلیں آج میں یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان کو پریزنٹلی کیا کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی والوں دل کو تھام کے میری بات سنیے گا اور غصہ نہ کیجیے گا۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کا پلان کامیاب نہیں ہو سکا، وہ ایجنڈا ناکام ہو گیا ہے، اور اس کی ناکامی سے بچنے کے لیے اب انہوں نے گیند جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ڈال دی ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ کو رسپانس نہیں آئے گا۔ اب ان کا فی الحال لانگ مارچ ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور یہ ان کو سیاسی قیمت چکانی پڑے گی اس کی۔ تو پریزنٹ حالات میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ گورنمنٹ سے انڈائریکٹلی بات کر لیں کسی بھی ذریعے کے تھرو، 3 مہینے کی ایک بریک لیں اور فوری طور پر UK چلے جائیں، اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور ان 3 مہینوں میں ٹویٹر سے بھی دور رہیں، سوشل میڈیا سے بھی دور رہیں، اپنی پارٹی سے ذاتی طور پہ بالکل رابطہ رکھیں، لیکن بہتر ہے کہ پارٹی معاملات کچھ مدت کے لیے 3 مہینوں کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے کریں۔ پی ٹی آئی کو چاہیے وہ اسمبلی سے استعفے نہ دے، شاہ محمود قریشی صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، 3 مہینے کے لیے فی الحال وہ پارٹی کو پاکستان میں لیڈ کریں۔ عمران خان صاحب 3 مہینے کی بریک لیں، یہ بڑا لازمی ہے۔ اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں، عمران خان صاحب نے کچھ بہت غیر ذمہ دارانہ بیانات دے دیے ہیں جو ان کو نہیں دینے چاہیے تھے، کہ اس ملک پہ تو بم مار دینا چاہیے، اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر ان کے وزیر اعلیٰ KPK نے بھی غلط بیان دیے کہ جی اس سے بہتر ہم تو افغانستان میں چلے جائیں، اور انہوں نے کہا جی کہ اسی طرح میں تو اپنی فورس کو حکم دوں گا کہ پنجاب پولیس یا فیڈرل کی پولیس جو ہے اس کے ساتھ وہ لڑائی کرے، جنگ کرے۔ تو یہ غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر بیٹھے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بریک لے لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے بھی ایک زمانے میں بڑے تند و تیز بیانات دے دیے تھے، وہ بھی غلطی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ غلط کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بھی بریک لی اور مریم نواز نے بھی بریک لے لی، تقریباً 1 سال کی بریک لی تھی۔ اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، بریک لینے کا یاد رکھیں، ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، چیزیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، فریقین ٹھنڈے ہوتے ہیں، پردے کے پیچھے آپس میں معاملات طے کیے جاتے ہیں، اپنے لیے ایک فیوریبل کنڈیشنز بنائی جاتی ہیں۔ اگر اس وقت عمران خان ایک 3 مہینے کی واقعی بریک لے لیں اور تحریک انصاف یہ ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ آئے، بالکل مہنگائی کے خلاف ضرور احتجاج کریں، لیکن پیسفل کریں، بیانات دیں، جلسے جلوس کریں، ان کا حق ہے، لیکن 3 مہینے کے لیے عمران خان کو میرے خیال میں اس وقت UK چلا جانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ملیں، جو جہالت کے زیر اثر وہ 3 سال سے اپنے یا 4 سال سے اپنے بچوں سے نہیں ملے، کہ جاہلانہ مشورے ان کو دیے گئے تھے کہ تمہاری حکومت چلی جائے گی اگر تم اپنے بچوں کو ملو گے، تو جائیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، اس کا بہت فائدہ ہوگا، وہ ذہنی طور پہ ریلیکس ہو جائے گے، خوش ہو جائیں گے، جو وزارت عظمیٰ اور کرسی چھیننے کا غم ہے وہ بھی قدرے کم ہو جائے گا۔ یہ عمران خان کی فیور میں آج بات کر رہا ہوں۔ 3 مہینے بعد آئیں، اس کے بعد وہ گورنمنٹ کو کہیں کہ جی میں نے آپ کو 3 مہینے کا وقت دیا تھا کہ آپ حالات سدھاریں، آپ مہنگائی کنٹرول کریں، آپ نہیں کر سکے، اب ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں، اب ہم بالکل آپ کے خلاف پرزور احتجاج اور مہم چلائیں گے۔ اس وقت گورنمنٹ کو ہٹانے کی مہم بھی چلا سکتے ہیں، ایک بڑی گراؤنڈ آ جائے گی کہ میں نے اس گورنمنٹ کو 3 مہینے دیے، 3 مہینے کے لیے میں ملک میں بھی نہیں رہا، میں تو چپ کر کے ان کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے یہ سنبھال لیں۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی واپسی میں یہ بھی ہے کہ وہ بہرحال سسٹم کے اندر رہیں، سسٹم کے خلاف باتیں نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ کو برا نہ کہیں، امریکہ کو بھی برا نہ کہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بھی امریکہ کو برا کہتا ہے یہ ایک حقیقت ہے، وہ پھر اقتدار میں نہیں کبھی آتا۔ نواز شریف صاحب نے بھی بے شک تند و تیز بیانات دے دیے، لیکن اب آپ دیکھ لیں ان کی چاہے بھائی کی گورنمنٹ بھی آ گئی ہے، ابھی بھی ان کو اور مریم کا سسٹم میں واپس ان ہونا نظر نہیں آ رہا، نقصانات ہوتے ہیں ان چیزوں کے۔ تو یہ میرا مشورہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ واقعی عوام کے مسائل حل کرے۔ ویورز آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔